السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا آج لیول 5 کا سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم 27ویں پارے کے 7-8 صفحات پڑھ کر 27واں پارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن کو مکمل کریں گے، سورۃ الواقعہ ابتدا سے انتہا اور سورۃ الحدید ابتدا سے انتہا انشاءاللہ العزیز۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ آئیے سورۃ الرحمن کی کل آپ نے 61 آیات پڑھی تھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک۔ تو اس سورت کو مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ۔ یہ پچھلی آیات میں جن دو جنات، دو باغات کا ذکر گزرا، ان دو باغات کے علاوہ بھی جنتان، دو اور باغات ہوں گے۔ دیکھیں الف نون لگا اور نون کے نیچے زیر، تو مطلب دو کے لیے جنتان، دو باغات۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، یہ جو دو باغ ہوں گے یہ مدہامتان ہوں گے، مطلب یہ سرسبز و شاداب ہوں گے، اتنے سرسبز کہ ان کی سبزی سیاہی مائل ہوگی، مطلب اتنے سبز ہوں گے، اتنا ان میں سبزہ ہوگا خوبصورت کہ سیاہی مائل ہوں گے۔ تو اتنے پیارے باغ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں باغات میں، عَيْنَانِ، دو چشمے ہوں گے، نَضَّاخَتَان، ابلتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے۔ پچھلے دو باغات میں بھی چشمے تھے، ان کی صفت تھی تجریان، نَضَّاخَتَان بھی وہ چل رہے ہوں گے لیکن جوش مار کر چل رہے ہوں گے، مطلب تجریان یہ پہلا درجہ ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا درجہ ہے نضاختان، جس کی سپیڈ چلنے میں تھوڑی سی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں فاکہہ، میوہ جات ہوں گے، وَنَخْلٌ، کھجور کے درخت ہوں گے، وَرُمَّان، اور انار ہوں گے۔ تو یہ پھل فروٹ کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ، ان باغات کے اندر، خیرات حسان، حوریں ہوں گی۔ ان حوروں کی کیا صفت اللہ نے بیان فرمائی؟ خیرات، اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہوں گی، حسان، خوبصورتی کے اعتبار سے بہترین ہوں گی، مطلب ان کی خوبصورتی دو چیزوں میں ہوگی، ایک ان کے اخلاق میں اور دوسری ان کے نظر آنے میں۔ تو دیکھیے بعض اوقات ظاہری خوبصورتی کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ تو جنت کی حوروں کے اندر یہ دونوں صفات ہوں گی، اخلاق کے اعتبار سے بھی بڑی اعلیٰ اور ظاہری اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت اور حسین اعلیٰ مخلوق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حورٌ، حوریں ہوں گی، مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر روکی گئی، خیموں کے اندر رکی ہوئی، جو اپنے وقت کو خیموں کے اندر بتانے والی ہوں گی اور اپنے جنتی
خاوندوں کے انتظار میں ہوں گی. اللہ اکبر. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العزت جن دنیا کی عورتوں کو جنت میں داخل کرے گا اللہ ان کے حسن میں بھی کئی گنا تک اضافہ کر دے گا. جن مردوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا ان کے حسن میں بھی اللہ کئی گنا تک اضافہ کر دے گا. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ نہیں چھوا ہوگا انہیں انسن کسی انسان نے قبلہم ان سے پہلے مطلب ان جنتیوں سے پہلے وَلَا جَانٍ اور نہ ہی کسی جن نے کسی انسان یا جن نے انہیں مس تک نہیں کیا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جنتیوں کی اللہ نے سیدھ بیان کی کہ متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرفن مسندوں پر اپنی مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. اچھا وہ مسندیں کیسی ہوں گی؟ خضرن سبز کلر کی وعبقری حسان اور بڑی عمدہ عبقری عمدہ حسان خوبصورت. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال والا اور عزت والا ہے. تیرا رب جو جلال اور عزت والا ہے اس کا نام ہی بڑا بابرکت ہے. اللہ اکبر. تو ذی صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی اللہ کی توفیق سے آپ نے سورۃ الرحمن کو مکمل سنا. تو سورۃ الواقعہ کا ایک مرتبہ تعارف دیکھیے. ہم سورۃ الواقعہ کو شروع کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنت کی آیات پڑھا کرتے تو اللہ سے جنت کا سوال کیا کرتے. جہنم کی آیات پڑھتے تو اللہ سے جہنم اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کرتے جہنم سے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب بھی جنت کی آیات کو پڑھیں تلاوت کے دوران تو رک کر اللہ سے جنت کا سوال کیا کریں. جہنم کی آیات پڑھیں اللہ سے پناہ مانگا کریں. گزشتہ اقوام عالم پر عذاب پڑیں تو اس عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کریں. یہ قرآن میں تدبر تفکر کہلائے گا. قرآن میں غور و فکر کرنا کہلائے گا. جتنا آپ قرآن کی تلاوت میں تدبر غور و فکر کر کے پڑھیں گے آپ کی سوچ آپ کے دماغ پر ہر طرح کی حکمتیں قرآن مجید کے جو انوار ہیں قرآن کی روشنیاں ہیں وہ آپ کے دماغوں پر کھلتے جائیں گے. بارک اللہ فیکم. سورۃ الواقعہ. سورۃ الواقعہ 96 آیات پر مشتمل ہے. مکی سورت ہے. چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں اس وجہ سے 96 اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا جیسا کہ اس سے پچھلی کئی ایک سورتوں کا نام ان کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے ہی چلتا آ رہا ہے. موضوعات کے اندر بنیادی موضوع اس کا آخرت پر ایمان کی دعوت ہے. قیامت کے دن کا احوال کا ذکر ہے. آفاقی اور انفسی دلائل مطلب انسان کی جانوں میں یا اس کائنات کے اندر جو دلائل ہیں ان کو بیان کیا گیا اور پھر ان کی روشنی میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے اور توحید کی دعوت ہے. عقیدہ توحید کی دعوت ہے. تو چلیے جی سورۃ الواقعہ کو شروع کرتے ہیں. اللہ ہمارے وقت میں برکتیں عطا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. اذا جب فعل ماضی پر آتا ہے اس کو مضارع کے معنی میں لے جاتا ہے. جب واقع ہو جائے گی کیا واقع ہوگی؟ الواقعہ واقع ہونے والی. باب وقع یقع اور اس سے اسم فاعل ہے واقعون اور مؤنث ہے الواقعۃ کیونکہ الساعہ یعنی قیامت کا نام عربی میں الساعہ مؤنث ہے تو اس لیے الواقعۃ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی.
لیس لوقعتها نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کاذبہ کوئی جھٹلانے والی چیز، اس کے واقع ہونے میں کوئی کذب یا اس کو جھٹلانے والی چیز نہیں ہے، کوئی یعنی جھوٹ پر مبنی چیز نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں. تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ، کیونکہ اس نے واقع ہو کر رہنا ہے. خافضۃ رافعہ، خافضۃ پست کرنے والی ہوگی کچھ لوگوں کو، اور رافعہ بلند کرنے والی ہوگی کچھ لوگوں کو. کچھ لوگوں کو اس دن عزت ملے گی اللہ کی جنتوں میں بلندی پر، اور خافضہ یہ کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے والی ہوگی. خفض کہتے ہیں پست کو اور رفع کہتے ہیں بلند کو. کیا ہوگا اس دن؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زوردار زلزلے سے ہلا دیا جائے گا. فعل مجہول ہے رجت الارض، کیونکہ ارض مؤنث ہے تو رجت المؤنث کا لفظ ہے. وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. بست الجبال، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. بسا ریزہ ریزہ کرنا. فکانت، تو وہ ہو جائیں گے ہباء منبثا، ہباء گرد و غبار کی طرح، منبثا پھیلے ہوئے، وہ اڑتے ہوئے پھیلے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے. وَكُنْتُمْ، اور تم ہوگے، ازواجن گروہ، ثلاثہ 3، تم 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاؤ گے. اور اس سورت کا بنیادی موضوع ان 3 گروہوں کا بیان ہے. تو دیکھ لیجئے آیت نمبر 7 میں انہی گروہوں کا ذکر ہے، اور آگے چل کر اس سورت کے اندر انہی گروہوں کی تفصیل ہے، اور سورت کے آخر میں دوبارہ سمری کے طور پر انہی گروہوں کا ذکر دہرایا گیا ہے چند آیات میں. بڑے غور و فکر سے اس سورت کو پڑھیے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہ ہو جاؤ گے. پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پر جو دائیں والے ہوں گے، دائیں طرف والے ہوں گے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے دائیں طرف والے؟ دوسرا گروہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے بائیں طرف والے؟ فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے. سابقہ یسبق سے اسم فاعل، سابقون السابقون. اولئک المقربون، یہی تو ہیں جن کو قریب کیا گیا ہے. قرب یقرب سے اسم مفعول، قریب کیے گئے لوگ ہیں یہ تو. فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. فرمایا ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک گروہ ہوگا. وقلیل من الاخرین، اور بعد والوں میں سے بھی تھوڑے لوگ ہوں گے. ان 2 آیات 13 اور 14 کی تفسیر میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ اولین سے مراد پہلے کی ساری امتیں ہیں، وقلیل من الاخرین، اور بعد والے گروہ سے مراد امت محمدی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اپنی امت کو یہ بشارت دی کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے. مطلب روئے زمین پر آنے والی تمام اقوام، ان کے جو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو تم 50% تعداد تمہاری ہوگی. اللہ اکبر. امت محمدی. تو پھر اس اعتبار سے زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد امت محمدیہ کے ہی 2 گروہ ہیں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. فرمایا علی سرر موضونہ، وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ سریر، ان کی جمع سرر. علی سرر، تختوں پر ہوں گے. چرپائی کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. تختوں پر ہوں گے. موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر وہ ہوں گے جنتی. متکئین علیہا، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اردو میں مقابلہ آمنے سامنے کو کہتے ہیں، بالمقابل سامنے والا. تو متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے.
یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگا رہے ہوں گے ان پر ولدان نوجوان لڑکے، مخلدون ہمیشہ نوجوان رہنے والے. مطلب یہ نہیں کہ وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، نہیں، وہ ان کی خدمت پر مامور ہمیشہ انہی چھوٹی عمروں میں ہوں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک مرتبہ ایک عرب عالم کے ساتھ ان کی ایک مجلس میں تھے، تو اس میں وہ جو میزبان تھے ان کے ماشاءاللہ 4-5 نوجوان ان کے بیٹے، وہ اس مجلس میں تمام علماء کرام کو قہوہ اور کھجوریں تقسیم کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ کیا ان بچوں کی تربیت کہ جو بھی عالم اس مجلس میں آتے وہ بچے ان کے سر پر پیار کرتے اور پھر انہیں قہوہ اور کھجوریں پیش کرتے. تو آپ یقین جانیے وہ اتنا یعنی مؤدب اور اچھا لگ رہا تھا کہ وہ مسکرا کر آپ کو قہوہ دے رہے ہیں بار بار اور آپ کو عزت دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک عام سی دنیا کی مجلس اور ایک عام سی مثال ہے، تو وہ جنت کی مجلس اور اہل جنت کی خدمت پر مامور یہ جنتی بچے. فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ. اقواب کوب کی جمع ہے. وہ جو چکر لگا رہے ہوں گے اصل میں وہ کر کیا رہے ہوں گے؟ بِأَكْوَابٍ، آب خوروں کے ساتھ، وَأَبَارِيكَ، اور وہ جو بڑے جگ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، وَكَأْسٍ، اور جام جس میں پلایا جاتا ہے، جام کے ساتھ، مِن مَعِین، ایک بہتی ہوئی شراب کے، بہتی ہوئی شراب کے آب خورے، جام اور جگ لے کر وہ چکر لگا رہے ہوں. اچھا یہ معین ہے، اگر یہ بہتی شراب ہے تو کیا یہ دنیا جیسی ہے؟ نہیں. فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، اس کے پینے سے ان کا سر نہیں چکرائے گا، ولا ينزفون، اور نہ ہی ان کی عقل میں فطور آئے گا، نہ ہی وہ بہکائے جائیں گے، نہ وہ بہکائے جائیں گے، نہ وہ بہکیں گے، اور نہ ہی ان کا سر وغیرہ چکرائے گا. وہ ایسا مشروب ہوگا، مطلب دنیا کے اس حرام مشروب کی طرح عقل کو لے جانے والا مشروب نہیں ہوگا، وہ جنت کا پاک مشروب ہوگا. وَفَاكِهَةٍ، اور پھل ہوں گے، مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اس میں سے جس کو وہ اختیار کریں گے، جو وہ پسند کریں گے وہ ان کے لیے پھل ہوں گے. پوچھنے والے نے پوچھا جنت کی یہ خوبصورت مشروبات کس کے لیے ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا اس کے لیے ہیں جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو حرام مشروبات اور حرام چیزوں سے بچایا. تو جنت کی یہ پاکیزہ چیزیں اس کے لیے ہیں. ایک پوچھنے والے نے پوچھا جنت جہنم کا قیامت کے دن کا ذکر چل رہا ہے کہ دو پیاسے ہیں، دو پیاسے جن کو اللہ رب العزت کبھی جمع نہیں کرے گا. دو پیاسے جن کو اللہ کبھی جمع نہیں کرے گا. تو دیکھتے ہیں چیٹ میں سے پہلے کس کی طرف سے جواب آتے ہیں. غالباً ہمارا جو رمضان والا کورس تھا اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ نقطہ اور شاید کہ سورۃ البقرہ وغیرہ کی تفسیر میں بیان کیا تھا کہ دو پیاسوں کو اللہ جمع نہیں کرے گا. ان دو پیاسوں سے مراد کون سی دو پیاسے ہیں جو اللہ جمع نہیں کرے گا؟ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، مما یشتہون، اس میں سے جس کی وہ چاہت رکھیں گے، شہوت سے جس کی وہ چاہت رکھیں گے، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ان پرندوں کا گوشت ہوگا. وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ چھپائے گئے موتی ہوتے ہیں. کامثال اللؤلؤ، موتیوں کی مانند، المکنون، جو چھپائے گئے ہوتے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، ماضی استمراری. لا يسمعون فيها لغوا، اس جنت میں وہ نہیں سنیں گے کوئی لغو، ولا تأثیما، اور نہ ہی گناہ پر مبنی کوئی بات. جنت میں کوئی لغویات یا گناہ پر مبنی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا، مگر کہا جائے گا سلامن سلاما،
سلامتی سلامتی کی آوازیں، کیونکہ اہل جنت جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کریں گے. تو یہ سلامتی کی آوازیں ہوں گی، کوئی گناہ یا لغو پر مبنی بات نہیں ہوگی. یہ تو سابقون الاولون تھے، السابقون السابقون. اب ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں طرف والے. ما اصحاب الیمین، کیا ہے یہ دائیں طرف والے؟ فی صدر مخدود، فی صدر، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، مخدود، بغیر کانٹوں والی، بغیر کانٹوں والی بیری کے درخت میں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، وَطَلْحٍ، اور کیلوں میں ہوں گے، کیلوں کے باغات ہوں گے. مندود، تہ بتہ، تہ بتہ کیلوں کے باغات میں ہوں گے. وَظِلٍّ ممدود، وَظِلٍّ، اور سایوں میں ہوں گے. ممدود، پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جو درخت ہوں گے، اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے گا تو درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل پائے گا. اس قدر بڑے درخت جنت میں ہوں گے. فرمایا وَظِلٍّ ممدود، پھیلائے ہوئے سائے ہوں گے. وَمَاءٍ مَسْکوب، اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، میوہ جات ہوں گے. لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ہی کبھی ان سے روکا جائے گا. ایسے پھل ہوں گے نہ تو ختم وہ ہونے والے ہوں گے، نہ ہی ان سے کبھی روکا جائے گا. قطع کہتے ہیں ختم ہو جانا، اور منع کہتے ہیں روکنا، تو نہ ان سے روکا جائے گا نہ وہ ختم ہوں گے. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، وَفُرُشٍ، اور فرشوں پر ہوں گے. کیسے فرشوں پر ہوں گے؟ مرفوعہ، بلند کیے گئے، رفع سے ہے، بلند کیے گئے فرشوں پر وہ ہوں گے. فرمایا انا انشأناہن انشاء. یہاں اللہ رب العزت نے خاص کر دنیا کے اندر جو ان جنتیوں کی بیویاں تھی اللہ نے ان کا ذکر کیا. انا، بے شک ہم نے، یا ہم، انشأناہن، ان کو پیدا کریں گے. ہن مؤنث جمع کی طرف ہے. ان عورتوں کو، دنیا کی بیویوں کو ہم پیدا کریں گے. انشاء، پیدا کرنا. تو آپ نے دیکھا انشاء ینشئ سے فعل ماضی ہے. انشأنا ترجمہ ہم کریں فعل مضارع والا. سوال بھی ہوا تھا ابھی، تو یاد رکھیے گا کہ قیامت، جنت، جہنم، ان کے تعلق سے قرآن مجید میں جو فعل ماضی بھی استعمال ہوتا ہے اس کا ترجمہ مضارع والا کیا جائے گا، کیونکہ وہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم انہیں پیدا کریں گے، پیدا کرنا. فجعلناہن ابکارا، تو ہم انہیں بنا دیں گے. کیسے بنا دیں گے؟ بکرن کی جمع ابکارا، کواری. ہم انہیں کواری عورتوں کی طرح بنا دیں گے. عربن اترابا، عربن محبت کرنے والی ہوں گی، اترابا وہ ہم عمر ہوں گی. جنتیوں کے ہم عمر محبت کرنے والی ہوں گی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں طرف والوں کے لیے. صرف ایک منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بارک اللہ فیکم. فوزن بیٹے ادھر آجو، ادھر آجو، ادھر آجو.
جی بارک اللہ فیکم. جی بارک اللہ فیکم. بیٹا فوزان سب سے نظر بچا کر اسٹوڈیو کے اندر داخل ہو گئے تھے. جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. یہ جو دائیں طرف والے ہوں گے ان کے لیے. اچھا ان کے بارے میں بھی فرمایا ثلۃ من الاولین، ایک گروہ ہو گیا، ایک جماعت ہوگی پہلوں میں سے، وثلۃ من الاخرین، اور ایک جماعت ہوگی بعد والوں میں سے. اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیا ہیں یہ بائیں طرف والے؟ فی سموم وحمیم، فی سموم گرم ہوا میں، وحمیم اور کھولتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے، وظل اور سایوں میں، می یحموم دھویں کے سایوں میں ہوں گے. حدیث کے مطابق جہنمیوں کو جہنم میں کوئی سایہ دکھائی دے گا، اس سائے کی طرف بھاگیں گے کہ شاید ہمیں اس گرمی سے کچھ پناہ مل سکے، لیکن جب سائے کے نیچے پہنچیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ یہ سایہ نہیں ہے، اصل میں یہ جہنمیوں سے اٹھنے والا دھواں ہے. اعاذنا اللہ من، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. فرمایا لا باردن، نہ تو وہ ٹھنڈا کرنے والا ہوگا، وہ دھواں وہ سایہ ٹھنڈا کرنے والا نہیں ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی کوئی وہ عمدہ سایہ ہوگا جس میں انسان اپنے آپ کو راحت میں محسوس کر سکے. وہ نہ کریم ہوگا، نہ بارد، نہ ٹھنڈا کرنے والا سایہ ہوگا. اچھا کیوں ہے جہنمیوں کا یہ بدلہ؟ فرمایا انہم، بے شک وہ، کانوا قبل ذالک، اس سے پہلے تھے، مترفین، بڑے عیش و عشرت میں، اس سے پہلے وہ بڑی عیش و عشرت کے اندر پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ اصرار کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، حنث گناہ، عظیم بڑے کبیرہ گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے. مطلب کبیرہ گناہوں کو بار 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 کیا کرتے تھے. دنیا میں عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، تو آج یہ ان کا بدلہ ہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. آباؤنا الاولون، یا کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے اول یعنی پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا. قل، کہہ دیجئے، ان الاولین، بے شک پہلے، والآخرین، اور بعد والے، لمجموعون، البتہ انہیں جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے کی طرف، ایک مقرر دن کے میقات کی طرف ان سب کو جمع کیا جائے گا. ایک مقرر دن کے وہ جو مقرر وقت ہے، میقات ہے، اس کی طرف جمع کیا جائے گا. پہلے بھی گزرا، میں نے بتایا تھا میقات کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق پلیس کے ساتھ ہے، جگہ کے ساتھ. جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں وہ بھی میقات ہے، اس کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے. اور یہاں پر میقات کا لفظ زمانے وقت کے معنی میں ہے. لمجمعون، البتہ انہیں جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وقت تک. ثم، پھر، انکم، بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہو. ضالون کی جمع ضالون، واو نون کے ساتھ، جس کی یا نون والی جمع سورۃ الفاتحہ میں الضالین. پھر تمہیں الضالون گمراہو، المکذبون جھٹلانے والو، انکار کرنے والو، تکذیب کرنے والو. لآکلون، البتہ کھا رہے ہوگے، اکلا یاکلو سے اسم فاعل،
البتہ کھا رہے ہوگے من شجر من زقوم، وہ جو جہنم کا ایک انتہائی کڑوا پھل ہوگا زقوم، تم وہ کھا رہے ہوگے. اعاذنا اللہ من، اعاذنا اللہ من، اعاذنا اللہ من. پھر تم جہنم کا وہ کڑوا پھل کھا رہے ہوگے. فمالئون، پس بھرنے والے ہوگے، مالا یملأ سے مالئون اسم فاعل، بھرنے والے ہوگے، منہا اس سے، البطون بطن کی جمع البطون پیٹوں کو، تم اپنے پیٹوں کو اس سے بھرنے والے ہوگے. اچھا جب وہ پھل کڑوا کھا گئے بھوک ختم کرنے کے لیے، اب وہ کھا کر شدید پیاس لگی. فشاربون، شربا یشرب، شربا شاربا یشربو سے سمیع اسموں کے وزن پر اسم فاعل ہے شاربون، پس پینے والے ہوگے علیہ اس پر، یعنی اس کھانے پر، من الحمیم کھولتے ہوئے گرم پانی سے. فشاربون، پس تم پینے والے ہوگے شرب الہیم، ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک بیماری لگ جاتی ہے اور وہ سینکڑوں لیٹر پانی پی جاتا ہے لیکن اس کی وہ بیماری دور نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، وہ اونٹ کہتے ہیں الہیم. تو کس قدر فصیح و بلیغ تشبیہ کے، پھر تم پینے والے ہوگے اس بیماری والے اونٹ کے پانی پینے کی طرح، شرب الہیم، جیسے اس کا پانی پینا ہے شرب، اس طرح تم پینے والے ہوگے. ھذا نزلہم، یہ ہے ان کی میزبانی، یوم الدین بدلے کے دن. حالانکہ میزبانی تو اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جیسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، تو اسی طرح فرمایا یہ ہے ان کی میزبانی بدلے کے دن. فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پس کیوں نہیں تم اس چیز کی تصدیق کرتے. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں دنیا میں اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے کہ پیدا کرنے والا وہ رب ہے. افرأیتم، کیا دیکھا ہے تم نے، ما تم نون جس کو تم ٹپکاتے ہو، مطلب یہ کہ جو تمہارا افزائش نسل کا طریقہ ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو، ام یا نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن قدرنا، ہم نے مقدر کی، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم، وما نحن اور نہیں ہے ہم، بمسبوقین سبقت لے جائیں گے، مطلب تم ہم پر سبقت لے جانے والے تو نہیں ہو. ہم نہیں موت، ہم نہیں تمہیں پیدا کیا، ہم نہیں تمہاری موت مقرر کی، کوئی تم ہم سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے کہ اگر کوئی بندہ چاہے جی کہ میرا بھی مرنے کا دل نہیں ہے تو ٹھیک ہے اسے موت نہ آئے، تم اللہ سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے. ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، تم ہم پر سبقت نہیں لے گے، علی ان نبدل امثالکم، اس چیز پر کہ ہم بدل ڈالیں، امثالکم تمہاری مانند، مطلب یہ کہ تمہیں لے جائیں اور تمہاری مانند کسی اور مخلوق کو لے آئیں. وننشئکم، اور تمہیں پیدا کر دیں، کہاں پر، فی ما لا تعلمون، وہاں جہاں کا تم علم بھی نہ رکھتے ہو، تمہیں وہاں پیدا کر دیں جہاں کا تم علم بھی نہ رکھتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا، کس کو جان لیا، النشأۃ الأولیٰ، البتہ تحقیق تم نے اپنی پہلی پیدائش کو جان لیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں تم اسے نصیحت نہیں پکڑتے. تم نے اپنی پہلی پیدائش کو جانا تو تمہیں اسے نصیحت پکڑنی چاہیے، کیوں تم نہیں نصیحت پکڑتے. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے دیکھا جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، بیج بوتے ہو. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ زرع یزرع سے ہے، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس بیج کو، اردو کا لفظ جو زراعت ہے وہ اسی سے ہے،
کیا تم اس بیج کو زراعت میں لے کر آتے ہو، مطلب اس سے کوئی پھلدار درخت یا کوئی غلہ وغیرہ اگاتے ہو؟ کیا تم اس بیج کو اگاتے ہو؟ ام یا نحن الزارعون، ہم اگانے والے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، البتہ بنا دے اسے، حطاما، ریزہ ریزہ، اگر ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو ہم ریزہ ریزہ بنا دیں، فظلتم تفکہون، تو تم کیا کرو گے؟ تم تفکہ، یہ تفکہ سے فظلتم تفکہون، تم حیرت میں پڑے دیکھتے رہو گے کہ یہ ہوا کیا ہے، تم حیرت میں ڈوبے رہو گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بس تم یہی کہو گے کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم پر تو غرامہ آ چکا ہے۔ غرامہ مطلب تاوان، عرب ممالک میں رہنے والے غرامہ کے لفظ کو اچھی طرح جانتے ہیں، جرمانے کے معنی میں۔ اچھا، پھر تمہیں پتہ چلے گا وہ ہم پر تو یہ ہمارے گناہوں کی پداش میں تاوان، جرمانہ آ چکا ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم، ہمیں تو ان چیزوں سے ہم حرام کر دیے گئے، مطلب ہم تو محروم ہو چکے ہیں، ہم ان چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اپنے اس پینے والے پانی کو کبھی دیکھا، اس پر غور و فکر کیا؟ اانتم انزلتموہ، کیا تم نے اسے نازل کیا ہے؟ من المزنی، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ، بنا دیتے اس کو، اجاجن، شدید کڑوا، اگر ہم چاہتی تو ہم اس کو اجاجن، شدید کڑوا بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، کیوں تم نہیں شکر کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے اس آگ کو دیکھا جس آگ کو تم جلاتے ہو؟ کس قدر غور و فکر کی مضبوط آیات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا، کھیتی باڑی کی طرف اشارہ کیا، آسمانی پانی کے نزول کی طرف اشارہ کیا، اب اللہ آگ کا ذکر کر رہا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، اچھا یہ تو بتاؤ، یہ جو تمہاری آگ ہے التی تورون، جس کو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے؟ اانتم، کیا تم نے، انشأتم، پیدا کیا ہے، شجرتها، اس کے اس آگ کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اسے بنایا ہے نصیحت، ومتاعا، اور فائدہ، للمقوین، مسافروں وغیرہ کے لیے، مطلب مسافر رستے میں پڑاؤ ڈال کر رک کر آگ وغیرہ سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم نے اسے مسافروں وغیرہ کے لیے فائدے کا باعث بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو العظیم، عظمت والا ہے، اس عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو اسی سے آپ کے رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، لا یہاں زائدہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں، تاکید کے لیے آتا ہے، لفظوں میں آتا ہے، معنی میں نہیں آتا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں کس چیز کی؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی، یہ ستارے ٹوٹ کر جہاں گرتے ہیں ان جگہوں کی قسم۔ اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں ایک اللہ کی قسم اٹھانے کا حکم ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک البتہ یہ بہت بڑی قسم ہے، لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، جملہ کیسے ہے؟ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تم جانتے یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ مواقع النجوم، کیا ہے وہ ستاروں کے گرنے کی جگہ؟ کاش کہ ہم جان سکتے یہ کتنی بڑی قسم ہے جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی۔ جس طرح پچھلے دنوں آپ کی سائنس نے
ایک چھوٹی سی دریافت کی، اللہ اکبر، تو دنیا حیران رہ گئی رب کی تخلیق پر. اہل ایمان کے کفار نے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا. اہل ایمان کے ایمان مزید مضبوط ہو گئے اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھ کر. انہی کائنات کی وسعتوں میں مواقع النجوم بھی ہے، ستاروں کے گرنے کی جگہ. فرمایا انہ لقسم عظیم، بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون، کاش کہ تم اس چیز کو جانتے سمجھتے. تو فرمایا قسم کھا کر پھر کوئی بہت بڑی بات کی جاتی ہے. جب بھی قرآن مجید میں قسمیں آتی ہیں اس کے بعد بہت بڑی بات ہوتی ہے. فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. یہ جس کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پر اللہ کا احسان ہے، یہ قرآن کریم ہے. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فی کتاب مکنون، ایک ڈکی ہوئی کتاب میں ہے. لوح محفوظ مراد ہے، ایک ڈکی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن کریم ہے. اس قرآن کی اصل لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ، نہیں مس کرتے اس کو، نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون، مگر پاکیزہ، اللہ کے فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات کے ساتھ، افبہذا الحدیث، تو کیا اس بات کے ساتھ. تو اس آیت کریمہ میں قرآن، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو الحدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے لیے بھی الحدیث کا لفظ استعمال کیا گیا. افبہذا الحدیث، تو کیا اس بات کے ساتھ انتم مدہنون، تم اس کو حقیر سمجھنے والے ہو، کیا تم اس کو بڑا معمولی سمجھ رہے ہو اس قرآن کو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، رزق یہاں حصے کے معنی میں، اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ انکم تکذبون، یہ کہ تم جھٹلاؤ، تم اپنا نصیب یہ بناتے ہو کہ تم اس قرآن کو تکذیب کر دیتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی وہ شارق تک، حلقوم، جب یہ جان تمہارے گلے میں آ جاتی ہے، وانتم، اور تم، حینئذ، اس وقت، تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس وقت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہو اللہ کے رحمت یا عذاب کے فرشتوں کا آنا، روح کا قبض کرنا، مرنے والا ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، دیکھ لیجئے آنکھیں کس طرح پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، مِنْكُمْ، تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں. اللہ قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سمع کے اعتبار سے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن تمہیں کوئی شعور نہیں ہوتا، تم نہیں دیکھ پاتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا، پس کیوں نہیں، فلولا، پس کیوں نہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، غیر مدینین، کسی کے تابع تم نہیں ہو. پس کیوں نہیں کہ اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو، ترجعونہا، تم اس کو لوٹاتے کیوں نہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مطلب اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، ہر انسان دنیا میں آیا اس نے جانا، تو پھر اس روح کو تم واپس کیوں نہیں لوٹاتے. وہ جس بندے کی جان نکل رہی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کو واپس لوٹاؤ اگر تم سچے ہو. نہیں، تم واپس نہیں لوٹا سکتے. فرمایا فَأَمَّا، پس اگر، فَأَمَّا إِن كَانَ، اما آتا ہے تفصیلی بات کے لیے، مطلب آپ پیچھے اختصار کے ساتھ جان نکلنے کو اللہ نے بیان کیا. فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ ہے جی وہ، میں نے کہا تھا سورت کے آخر پر تینوں گروہوں کا تذکرہ ریپیٹ ہو رہا ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ ہوا قریبیوں میں سے، مقربین میں سے، تو کیا ہے اس کے نصیب میں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے نصیب کے اندر
روح و ریحان، روح سے مراد راحت و سکون ہے، و ریحان جنت کی خوشبو مراد ہے، یا اس سے مراد جنت کی خوراکیں ہیں، تو اس کے نصیب میں راحت، سکون اور ریحان ہے۔ وجنت نعیم، اور اس کے نصیب میں نعمتوں والے باغات ہیں، نعمتوں والے باغ ہیں۔ یہ پہلا گروہ تھا مقربین۔ دوسرا گروہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ ہوا اصحاب الیمین میں سے، فسلام لک، تو سلامتی ہو تیرے لیے، من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے۔ تیسرا گروہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، پس اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے، تکذیب کرنے والوں میں سے، الضالین گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ تو پھر مہمان نوازی ہوگی، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم کے اندر اس کا پہنچنا ہوگا۔ ان ھذا بے شک یہ، لہو حق الیقین البتہ یہ ہے یقینی حق پر مبنی بات۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ اپنے رب کی عظمت والے نام کی تسبیح کو بیان کیجئے۔ تو کثرت کے ساتھ انسان کو یہ تسبیح بیان کرنی چاہیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ترازو میں قیامت کے دن ان کا بڑا وزن ہوگا، زبانوں پر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی تسبیح، اپنی پاکی کو بیان کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الواقعہ کو مکمل کیا۔ تو چلیے سورۃ الحدید کا تعارف پڑھ لیجئے، پھر ہم سورۃ الحدید کو شروع کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا اس کے جوابات بھی آئے ہوئے ہیں، اور سورۃ الحدید کی تقریباً 4 یا اسے 4 اور کچھ لائنیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ تیار ہیں 4 صفحات پڑھنے کے لیے؟ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کم ٹائم کے اندر اس کو مکمل کرنے کی، چونکہ سورۃ الحدید ہے اور اس کی کچھ آیات ان کے موضوعات مکی ہیں، کچھ کے مدنی ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے، کچھ نے کہا مدنی صورت ہے۔ تو سورۃ الحدید کو ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ سب تیار ہیں؟ جو سوال پوچھا گیا تھا اس میں سسٹر ساجدہ ہے، سسٹر عائشہ ہے، سسٹر رفیہ ہے، ان تینوں کے جوابات درست ہیں یا پھر بالکل قریب ہیں۔ مقربین اور اصحاب الیمین میں مقربین سب سے اعلیٰ، السابقون السابقون، یا پھر مقربین سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، جنتیوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ، اصحاب الیمین بھی جنتی ہوں گے، اور لیکن مقربین یا سابقون السابقون سے دوسرے نمبر والا درجہ، اور اس کے مقابلے میں تیسرا گوس اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال جو بائیں ہاتھ والے مکذبین ہوں گے۔ تو اللہ 2 پیاسوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا، تو ہم نے رمضان کورس میں بیان بھی کی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، مطلب دنیا کے اندر جس نے روزے کی حالت میں پیاس کو برداشت کیا، اس پیاس کو، اور قیامت کے دن کی سختی کی حالت میں جو پیاس لگے گی
اللہ ان دو پیاسوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا. جس نے دنیا کی حالت میں روزوں کی نفلی فرضی روزوں کی حالت میں پیاس کو برداشت کیا, اللہ اسے کل قیامت کے دن پیاس سے بچائے گا. ابن قیم رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑا تفصیلی قصیدہ لکھا جنت کے اوصاف اور ان چیزوں میں, تو اس کے اندر انہوں نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا, رمضان اور جنت کے یا قیامت کے دن کی اس مطابقت کے بارے میں. تو چلے جی سورۃ الحدید کو شروع کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. 29 آیات پر مشتمل ہیں اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 25 کی مناسبت سے رکھا گیا. مکی مدنی ہونے کے بارے میں میں نے بیان کیا, اور یہ سورت مسبحات میں سے ہیں, یعنی وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے. اور اس سورت کا بنیادی موضوع عادل اور منصف اسلامی حکومت کا قیام ہے, مال و جان کے جہاد کا حکم ہے, توحید کی دعوت ہے, بخل, رہبانیت, نفاق اور حب دنیا سے بچنے کی تلقین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا سبح للہ, تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی. کیا کون اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے, والارض, اور زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یحیی ویمیت, وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ, وہ اللہ اول ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں. وَالْآخِرُ, اور وہ اللہ آخری ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. وَالظَّاهِرُ, اور وہ اللہ ایسا ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. وَالْبَاطِنُ, اور وہ اللہ ایسا باطن ہے, ایسا پوشیدہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک بڑی خوبصورت دعا شامل تھی. اس دعا کو آپ یاد بھی کیجئے. ربنا ورب كل شيء, اللهم انت الاول فليس قبلك شيء, وانت الاخر فليس بعدك شيء, وانت الظاهر فليس فوقك شيء, وانت الباطن فليس دونك شيء. دیگر بھی تسبیح کے کلمات ہیں, میں نے بس ان کلمات کو ذکر کیا جو ہمارے اس آیت نمبر 3 سے مطابقت رکھتے ہیں. تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں, وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح میں ہے, اس کی ثنا میں ہے, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. جس طرح پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ اللہ مستوی ہوا عرش پر. اس اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا. کیسے ہوا؟ واللہ عالم, جیسے اس کی شان کے لائق. اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر ہے. کیسے ہے؟ واللہ عالم, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. جی اس دعا کو انشاءاللہ آپ کے گروپس میں سیٹ کر دیا جائے گا. اللہم انت الاول. فرمایا یعلم, وہ اللہ جانتا ہے, ما یلج فی الارض, جو چیز زمین میں جاتی ہے, وما یخرج منها, اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے, وما ینزل من السماء, اور جو آسمان سے اترتی ہے, وما یعرج فیہا, اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے. جو زمین میں جاتی ہے, زمین سے نکلتی ہے, آسمان سے اترتی ہے, آسمان کی طرف جاتی ہے, اللہ ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ جو تم عمل کرے اس کو دیکھنے والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی اللہ کے لیے ہیں
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اس اللہ کی شان تو یہ ہے کہ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، مطلب دن ہوتا ہے پھر رات کا اندھیرا اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو دن کی روشنی اس میں پھوٹ پڑتی ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ اور دن کو داخل کرتا ہے فی اللیل رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ اور وہ علم رکھنے والا ہے بِذَاتِ الصُّدُورِ جو کچھ سینوں کے اندر ہے، صدر ان کی جمع صدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا آمینو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آمینو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو خرچ کرو، کس چیز میں سے؟ یا کیوں؟ مما جعلکم جو اس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، کیا بنایا؟ مستخلفین فی، اس زمین کے اندر جو اللہ نے تمہیں اپنا نائب یا جانشین بنایا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، اجر ہے۔ وما لکم اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، ما استفہامی ہے سوال، کیا ہے تمہیں، لا تؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم اور رسول تمہیں بلا رہا ہے، لتؤمنوا بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد اخذ میثاقکم اور اس اللہ نے تم سے میثاق پختہ عہد لیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو اہل ایمان مومن۔ فرمایا هو الذی اللہ تو وہ ذات ہے جو ینزل نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر آیات بینات واضح آیات کو اللہ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ بکم تمہارے ساتھ، لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ بڑا مہربان شفیق رحم کرنے والا ہے اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا تم پر رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کو نازل کیا تاکہ اللہ تمہیں ہدایت دیں، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لائے۔ تو ذرا بتائیے جو نقطہ کئی مرتبہ ہمارے کورس میں بیان ہو رہا ہے یا بیان ہو چکا ہے، وہ نقطہ متعلق ہے من الظلمات الی النور، ان الفاظ کے اندر کیا نقطہ ہے جو ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا؟ وما لکم اور کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقوا یہ کہ نہ تم خرچ کرو، یہ اللہ اصل میں تھا ان لا، ان یہ کہ لا تنفقوا نہ تم خرچ کرو، کیا ہے تمہیں کہ تم نہ خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی میراث، لا یستوی منکم برابر نہیں ہے تم میں سے، من انفق جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے، من قبل الفتح جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، مطلب فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا، مطلب قربانیاں دی جس نے فتح مکہ سے پہلے، وہ برابر نہیں ہے، مطلب بعد میں خرچ کرنے یا بعد میں قربانیاں دینے والوں کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعظم درجۃ جو بڑے درجے والے ہیں، عظیم درجے والے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے یا ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفقوا من بعد یعنی من بعد الفتح جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کیا فتح کے بعد، وقاتلوا اور قتال کیا، وکلن اور تمام کے تمام سے، مطلب چاہے پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، کلن تمام کے تمام سے، وعد اللہ الحسنى اللہ نے بڑا اچھا وعدہ کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے اچھی طرح۔ فرمایا من ذا الذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ کو قرض حسنا دے گا،
کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ اللہ دگنا بدلہ اس کو دے گا، لہو اس کو، وَلَهُ أَجْرٌ کریم اور اس کے لیے بڑا معزز اجر ہے، اللہ اس کو ڈبل کر کے اس کا بدلہ دے گا اور اس کے لیے بڑا بہترین اجر ہے۔ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو، یسعی نورہم ان کا نور چل رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں طرف، بشراکم الیوم خوشخبری ہو آج کے دن تمہارے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ جنات باغات کی، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو چلیے ظلمات اور نور کی طرف آتے ہیں۔ محمد یونس ہے، جواب درست ہے، شیراز کنڈی صاحب ہیں، جواب درست ہے، اور سہیل احمد غازی صاحب ہیں، جواب درست ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے تینوں بھائی سبقت لے گئے ماشاءاللہ، اس سوال کے جواب دینے میں تینوں بھائی سبقت لے گئے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سسٹرز بھی ہیں، بعد میں برادرز بھی ہیں، کوئی 25 کے قریب لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ دیکھیے ظلمات جمع ہیں، پتہ چلا گمراہیاں بہت زیادہ ہیں لیکن نور ایک ہے، ہدایت ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، وہ ایک ہے لیکن گمراہیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ اللہ تمہیں نکالے ان تمام گمراہیوں سے ایک روشنی کی طرف، نور ہدایت کی طرف۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے کیا کہیں گے جی؟ انظرونا ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، ذرا کچھ دیر انتظار کرو، ٹھہرو، نقتبس من نورکم ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیتے ہیں، یہ جو تمہارے دائیں تمہارے آگے نور ہے ہم اس سے کچھ لے لیتے ہیں۔ قیل کہا جائے گا ارجعوا وراءکم اپنے پیچھے واپس پلٹ جاؤ، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، وراءکم اپنے پیچھے مطلب دنیا میں جاؤ، جا کر دنیا میں واپس پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا وہاں پر جا کر نور کو تلاش کرو۔ تو مطلب قیامت کے دن اگر کوئی نور چاہے گا تو اسے کہا جائے گا یہ نور کے حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، نور کے حاصل کرنے کی جگہ اصل میں دنیا تھی، جو کہ دار التکلیف تھی، جس میں آپ مکلف تھے۔ آخرت تو دار الجزا ہے، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُؤْرٍ لَهُ بَابٍ ان کے درمیان ایک دیوار کو رکھ دیا جائے گا، ضُرِبَ بَيْنَهُمْ رکھ دیا جائے گا ان کے درمیان، بِسُؤْرٍ ایک دیوار کو، لَهُ بَابٌ اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا۔ اچھا وہ دیوار کیسی ہوگی؟ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ اس دیوار کی جو اندر والی سائیڈ ہوگی، مطلب جنتیوں والی سائیڈ، اس میں رحمت ہی رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ اور اس کی جو ظاہری باہر والی طرف ہوگی، من قبلہ اس کی طرف سے، العذاب اس میں عذاب ہوگا۔ مطلب اس دیوار کی ایک طرف اہل جہنم ہوں گے، منافقین مرد خواتین ہوں گے، اور اس کی باطن اس کے اندر والی طرف رحمت اللہ کی جنتیں ہوں گی۔ ینادونہم وہ انہیں پکاریں گے، مطلب وہ منافق ان اہل ایمان کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو وہ جنتی کہیں گے بلا کیوں نہیں؟ تو دیکھیں جب سوال ہوتا ہے، سوال اور نفی ایک ساتھ، تو اس کا جواب ہوتا ہے بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ وَلَكِنَّكُمْ اور لیکن تم نے تو، فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو تم نے آزمائش میں ڈالا، وَتَرَبَّسْتُمْ اور تم تو انتظار کرتے رہے، وَارْتَبْتُمْ اور شک میں رہے، ریب ان سے ہے، تم شک میں رہے، انتظار میں رہے، اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے رہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ
امنیت کی جمع ہے، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا خواہشات نے، الامانی، تمہیں خواہشات نے دھوکے میں ڈالا، حتی یہاں تک کہ جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے نے تمہیں اللہ کے ساتھ بھی دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ یہ جو دنیا کی زندگی تھی، یہ جو دنیاوی خواہشات تھی، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم انتظار کرتے رہے، تم شک میں ہی پڑے رہے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یؤخذ، نہیں لیا جائے گا، منکم، تم سے، فدیۃ، کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے۔ آج کے دن کوئی تم سے بدلہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا کہ تم وہ بدلہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لو۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، ہی مولاکم، یہ جو آگ ہے، کیونکہ عربی زبان میں النار مونس استعمال ہوتا ہے، تو ہی یہ آگ ہی مولاکم تمہاری ساتھی ہے، یہ آگ ہی آگ تمہاری ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا الم یعنی، کیا وقت نہیں ہوا، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں ہوا، ان تخشع قلوبہم، یہ کہ ڈر جاتے ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے خشوع والے ہو جاتے، نرم ہو جاتے، ان میں کوئی اللہ کا خوف آ جاتا، کیا ابھی وہ وقت نہیں ہوا۔ وما نزل من الحق، اور اس چیز کے لیے جو اللہ نے حق اتارا، جو اللہ نے حق اتارا، ان کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہوا۔ ولا یکونوا، اور نہ وہ ہو جاتے، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہیں اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی تھی، من قبل، اس سے پہلے، جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، انہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے تھا۔ فطال علیہم الامد، ان پر مدت بڑی طویل ہو گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم، اور ان میں بہت زیادہ لوگ تھے، فاسقون، فاسق، ان میں بہت زیادہ لوگ فاسق تھے۔ تو کم از کم ان ایمان والوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، طویل مدتی کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض، یہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، زمین کے بجر ہو جانے کے بعد اللہ زمین کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے، لہلا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کیا تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے، یا یہ آیات تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دی تاکہ تم عقل رکھو۔ فرمایا ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد حضرات، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو جنہوں نے قرض حسنہ دیا، اللہ کو قرض حسنہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نعوذ باللہ، جب یہودیوں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو چونکہ یہود اس سے پہلے بھی انبیاء رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو جی مسلمانوں کا رب تو بڑا فقیر ہو گیا ہے، قرض حسنہ طلب کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے جواب میں ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو قابل تعریف ہے۔ تو یہاں قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جنہوں نے کیا تو کیا ہوگا، یضاعف، دگنا دیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ولہم، اور ان کے لیے، اجر کریم، بڑا معزز اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، بڑا اچھا بدلہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون،
یہی وہ لوگ ہیں جو صدیقون ہیں، یہ سچ کر دکھانے والے ہیں۔ صدیقون قول و عمل کے اندر سچائی جن کے ٹپکتی ہے، بات کہنے میں بھی سچ اور عمل کے اعتبار سے اس بات کو سچ ثابت کرنے والے جن کا قول و عمل ایک جیسا ہوتا ہے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور یہ اپنے رب کے پاس شہداء ہوں گے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو یہ ہیں وہ جو صدیق اور شہید ہیں۔ کہاں ہوں گے یہ؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ونورہم، اور ان کا نور ہوگا، اللہ کی طرف سے بدلہ اجر اور نور کی صورت میں ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ ہیں جہنم والے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، قرآن مجید کا وہ مقام جس پر دنیا کی زندگی کی حقیقت کو انتہائی کھلے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تو بس لعب و لہو، کھیل تماشا ہے، وزینت، اور خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا باعث ہے، وتکاثر، اور کثرت کا باعث ہے آپس میں، فی الاموال والاولاد، مالوں اور اولاد میں۔ اچھا، دنیا کی زندگی کی کیا مثال ہے؟ کمثل غیث، اس بارش کی مثال کی طرح ہے، اعجب الکفار، کفار کو بڑی اچھی لگتی ہے، نباتہ، اس بارش کے ذریعے جو فصل ہوتی ہے، نبات ہوتی ہے، وہ کفار کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو آپ اسے دیکھیں گے بالکل زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ۔ تو آپ کو مثال سمجھ آئی؟ مطلب بارش اترتی ہے، اس کے ذریعے جب نباتات نکلتی ہے، کفار اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کھیل تماشا، میں سب کچھ ہوں، زینت، تفاخر، تکاثر فی الاموال والاولاد، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں تھی، یہ جنہیں میں اپنی کامیابیاں سمجھا کرتا تھا، یہ اصل میں کامیابیاں نہیں تھی۔ فرمایا دنیا میں تو یہ ہے، وفی الآخرتی، اور آخرت میں عذاب شدید، شدید عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، ورضوان، اور خوشنودی بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ فرمایا ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ سابقو، سبقت لے جاؤ، دوڑو باگو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس جنت کی چوڑائی ہوگی، کعرض السماء والارض، جتنی آسمان و زمین کی چوڑائی ہے۔ تو کیا آج آپ کی سائنس آسمان و زمین کی چوڑائی تک پہنچ سکی؟ نہیں۔ فرمایا اعدت، تیار کیا گیا ہے اسے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، میں اور آپ اس آیت کریمہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو دنیا کی بہت نعمتیں ملی تو ہم جا کر اس پر یہ آیت فٹ کرتے ہیں، جی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہاں، اللہ کا فضل تو ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ دیتا ہے، اللہ بہت بڑے فضل ہے۔ لیکن دیکھیے اس آیت کریمہ کو کہاں اللہ نے بیان کیا؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت اور جنت کا تذکرہ کیا، وہاں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ بہت بڑی
اللہ کا فضل ہوگا. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے. فرمایا ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہیں، مطلب وہ لوح محفوظ میں جو تمہاری تقدیر کی کتابیں اس میں درج ہوتی ہیں، من قبل ان نبرأها، من قبل اس سے پہلے، ان نبرأها یہ کہ ہم اس کو پیدا کریں. ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر بڑا آسان ہے، یسرن سے آسان، بے شک یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. لکی لا تأسوا تاکہ نہ تم ہو جاؤ افسردہ پریشان، کس چیز پر؟ علی ما فاتکم اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے، مطلب جو چیز تم پر فوت ہو جائے تم اس پر افسردہ نہ ہو جاؤ، یہ جان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا، یہ طے شدہ تھا. ولا تفرحوا اور نہ تم خوش ہو جاؤ بما آتاکم اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل مختال فخور ہر شیخی بخورنے والے، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یبخلون جو لوگ بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اور جو پھر گیا، تولا یتولا پھر جانا، اور جو پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تو اللہ رب العزت قابل، اللہ رب العزت الغنی وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے پرواہ ہے، الحمید قابل تعریف ہے، سارے اس کے در کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ مطلب ہے الغنی. الحمید قابل تعریف ہے. تو چلیے جی آج کے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم 27ویں پارے اور سورۃ الحدید کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا اور البتہ اور نہیں ہے، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا مَعَهُمُ رسولوں کے ساتھ الکتاب کتاب کو، والمیزان اور میزان کو مطلب انصاف کو، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ انصاف کو قائم کرنے والے بنے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وہ آیت کریمہ جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے آیت نمبر 25. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد اس کے اندر بڑی مضبوطی ہے، بأس مضبوطی ہے، شدید قسم کی مضبوطی. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ جان لے، مَن يَنصُرُهُ کون ہے جو اس اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کے بالغیب غیب کے ساتھ، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی غیب پر مدد کرتا ہے. اب دیکھیے اللہ کی مدد سے مراد مطلب اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسولوں کی مدد مطلب رسولوں کی زندگی میں ان کی نصرت، ان کی مدد کرتا ہے، اور رسولوں کے گزر جانے کے بعد ان کے دین، ان کی چھوڑی ہوئی کتابوں اور دین کی نصرت، مدد اور ان کے احیاء کی کوشش کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوی طاقت والا، عزیز غالب ہے. بے شک اللہ طاقت والا غالب ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا اور ہم نے بنایا فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں، النبوت نبوت کو، والکتاب اور کتاب کو، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا.
فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے بعض ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ، اور بہت زیادہ، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں، ان میں سے بہت زیادہ فاسق ہیں، اور کچھ ان میں سے ہدایت پر قائم ہیں۔ تو کئی مرتبہ یہ موضوع گزر چکے ہے کہ کثرت اللہ کے ہاں درستی کا معیار نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ اپنے معاشروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی عمل، کوئی بدعت، کوئی جہالت اکثر لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ جی اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے تو اکثر کے بارے میں یہ فرمایا کہ اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں اور ہدایت والے بڑے تھوڑے ہیں، اور تمام اقوام عالم میں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کی یہی نسبت رہی ہے۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے بھیجا ان کے پیچھے، برسلنا، اپنے رسولوں کو، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان کے پیچھے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وقفینا، اور ہم نے بھیجا ان کے بعد بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل دی، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فی قلوب الذین اتبعوہ، ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی اتباع کرتے تھے، مطلب جو نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کی بات ماننے والے تھے، ہم نے ان کے دلوں میں بنا دیا، کیا بنا دیا جی؟ رأفتا و رحمہ، رأفتا نرمی، و رحمتا اور رحمت، نرمی اور رحم کو ہم نے ان کے دلوں میں رکھ دیا۔ مطلب نصارہ، پہلے بھی یہ موضوع گزر چکا ہے، نصارہ یہود کی نسبت نرم دل والے، رحم دل ہوتے ہیں۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور وہ رہبانیت جس کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، ابتدعوها، بدعت سے ہے، جس رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، ما كتبناها، ہم نے اسے نہیں لکھا تھا، علیہم، ان پر، اس رہبانیت کو ہم نے تو ان پر فرض قرار نہیں دیا۔ مطلب نصارہ جو تھے وہ رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے، رہبانیت مطلب ترک دنیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا اور ایک اللہ کی عبادت میں ڈوبے رہنا، انہوں نے اس چیز کو نیکی سمجھ لیا تھا، حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و یال میں رہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، ان کے کام آتے، صحابہ کے بیچ میں رہیں، بیچ میں رہتے ہوئے آپ نے دعوت کا کام کیا، بیچ میں رہتے ہوئے آپ نے جنگیں لڑیں، آپ نے شادیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے، حج عمرے کیے، یہ تمام کام آپ اپنے گھر میں مدینہ میں رہ کر کرتے تھے اور مدینہ سے ہی کرتے تھے۔ تو اگر یہ دنیا کو چھوڑ کے کٹ جانا، دنیا سے الگ ہو جانا، اگر یہ کام نیکی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اس کی تعلیم دیتے۔ یہ نہ ہماری شریعتوں کے اندر نیکی ہے، نہ ہی پچھلی شریعتوں کے اندر نیکی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے جس رہبانیت کی ابتدا کر لی تھی، ہم نے تو ان پر وہ نہیں لکھی تھی۔ اچھا، انہوں نے کیوں اس کو شروع کیا؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اچھا، پھر کیا کیا؟ فَمَا رَعَوْهَا حق رعایتها، پھر وہ اس کی رعایت کا حق بھی ادا نہیں کر سکے۔ پہلے خود سے ایک عبادت کو شروع کیا، پھر اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے دیا ایمان والوں کو، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کے اجر، مطلب نصارہ میں سے بھی جو اپنے زمانوں میں ایمان والے تھے، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نصارہ یا یہود کا ایمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین پر بسنے والے جنوں انس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ہاں، یہ ان میں سے ایمان والے تب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے انبیاء رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، ان میں سے جو ایمان یافتہ تھے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے جو اکثر تھے وہ فاسق تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ، برسولہ اس اللہ کے رسول پر، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم وہ اللہ دے گا تمہیں کفلین من رحمتہ اپنی رحمت کے 2 حصے، وہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور اللہ تمہارے لیے نور کو بنا دے گا، تمشون بہی جس کے ساتھ تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ یہ کس لیے ہے؟ لام لام تعلیل ہے وجہ بیان کرنے کے لیے، تاکہ لام جو یہاں پر لا ہے نا، لا یعلم یہ لا زائدہ ہے، اصل میں ہے تاکہ جان لیں، اور تاکید کے لیے بعض اوقات جو لا زائدہ آتے اس کا معنی نہیں ہوتا لیکن تاکید کے لیے ہوتے، جیسے آج آپ نے پڑھا فلا اقسم بمواقع النجوم، اور 30ویں بارے میں آپ پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، حالانکہ ترجمہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی مکہ مکرمہ کی، تو وہ لا زائدہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی لا زائدہ ہے تاکید کے لیے، ترجمہ تاکہ جان لیں اہل کتاب، کیا جان لیں؟ اللہ یقدرون کہ وہ نہیں قدرت رکھتے، اعلی شیء کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے فضل اس کے اختیار میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یہ کہ جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے وہ فضل من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت فضل بہت مہربانی والا ہے اپنے بندوں پر۔ تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 27واں پارہ اور سورۃ الحدید کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم 28واں پارہ سورۃ المجادلہ، بڑی خوبصورت سورت، مدنی دور کی سورت سورۃ المجادلہ کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، اور کوشش کریں آنے والے دنوں کے اندر ایک مرتبہ جو پارہ آپ نے پڑھا ہے اس ہفتے میں اس کی دہرائی کر لیں، تلاوت کے اندر چاہیں دہرائی کریں، معانی کو ذہن میں رکھ کر دہرائی کر لیجئے گا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔